السلام علیکم خواتین و حضرات. تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشان، کہاں کہاں میری. اس شعر کے حوالے سے کہ فکر پریشان مماثلت کریٹ کی ہے شاعر نے کہ تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا. اب مفلس بیچارے کا خیال کیا ہوگا؟ کسی ویڈیو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ سوچتا ہوگا کہ میں ایک جہاز پہ سوار ہو گیا جو مجھے لے کے کہیں اڑ گیا، اور میں جہاں لینڈ کیا وہ جہاز و پرستان تھا، اور پریاں مجھے رقص دکھا رہی تھیں. علاوہ ازیں اب مفلس کا خیال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زردے کی دیگ پہ بیٹھا ہوا ہے، پلاؤ یا بریانی جہاں پہ فراوانی کے ساتھ اس کو میسر ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے اور اسے سرو کیا جا رہا ہے سونے کی ڈشوں میں، پلیٹوں میں. چاندی کے ظروف پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے خیال مفلس کا. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ کسی منعم کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں لوگ زرق برق لباسوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ان کو وہ سب کچھ سرو ہو رہا ہے، لیکن یہ باہر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مفلس جو ہے وہ بیچارہ افلاس کا مارا کہیں پہ کھانا مانگنے گیا ہے تو وہاں پہ یا تو اس کو فراوانی کے ساتھ مل گیا ہے یا پھر اس کو دھکے پڑ گئے ہیں. اینڈلیس وہ مفلس بیچارہ انہی خیالوں میں کھویا رہتا ہے. کبھی وہ خود کو کسی بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ جو لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور کبھی وہ کسی منعم کے دروازے پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اینڈلیس پاسبلٹیز ہیں کہ جیسے خیال مفلس کا تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشان، کہاں کہاں میری. اب فکر پریشان اور خیال مفلس کا، ان دونوں کو ایک مماثلت کریٹ کی ہے شاعر نے. یہ ایک تمثیل بن جاتی ہے. ہم تو ڈرامے کو تمثیل کہتے ہیں نا، تو یہ شاعر نے یہ کیسی تمثیل پیدا کی ہے. مثال دے کے اس نے کہ میں جب میرا محبوب مجھ سے ملنے نہیں آتا تو پھر میں کس کس قسم کے خیالات میں غلطا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کسی اور کے ساتھ پھر رہا ہے. اس وقت شاید کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا چائے کافی کی چسکیاں لے رہا ہے، سامنے اس کے میرا رقیب بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے تو ملنے نہیں آ سکا. تیرے فراق میں کہ فراق ہے، تو آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے، اور اب دیکھو میری فکر پریشان کہاں کہاں جا رہی ہے. کہ تو ویسے ہی
مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، تو پڑا ہوا سویا ہوا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں، تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یا پھر یہ کہ اپنی دوستوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرا محبوب بیٹھا ہوا میرا تمسخر اڑا رہا ہے اور میں ادھر سوچوں میں غلطہ ہوں، پریشان ہوں کہ کدھر گیا میرا محبوب۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری۔ تو یہ تو خیر پتہ نہیں کیوں مجھے یہ شعر یاد آ گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن مسئلہ وہ میں عرض جو کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت بڑا ادارہ، اپنے وقت کا خوبصورت تخلیق کاری کا ایک منبع رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس کے بانیان تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ لوگ بہت جو ہماری زبان میں کہتے ہیں سچل لوگ تھے، یعنی ان میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ 24 قرات پورے کے پورے تھے ان کے، اور ان کا مقصد اور مطمع نظر یہی تھا کہ لوگوں کو بہت زبردست طریقے سے تخلیقی کام ان تک پہنچایا جائے، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی تھے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اب میں تو خود چشمدید گواہ ہوں نا اس بات کا، کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ توہم پرستی، پیر پرستی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ در آئیں۔ آغاز کیونکہ لاہور سے ہوا تھا، اور لاہور کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دادا کی نگری ہے، تو چنانچہ مزار پرستی کا ایک رجحان تو وہاں سے پورے لاہور کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب جو ادارے وہاں پہ موجود ہیں ان میں کیسے نہیں ہوگا بھلا، کیونکہ ادارے تو لوگوں سے ہی عبارت ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہیں، کسی پیر کی پرستش میں مبتلا نہیں ہے، اور اس قسم کے کسی گروہ سے یا گروپ سے وابستہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بھولا خنجر اپنے وقت کا لانگسٹ رننگ سیریل تھا، اور میں اس کو لکھنے والا تھا، اور لوگ تسلیم کیا کرتے تھے کہ یہ اسکرپٹس جو یہ لے کے آتا ہے، یہ جو ہمیں ہر ہفتے یہ اسکرپٹ دیتا ہے، یہ اشفاق احمد خان کے پائے کے اسکرپٹس ہیں۔ لیکن چلیے پہلی سماہی تک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نیا رائٹر، اور کم عمری کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل تھا کہ کم عمر اور نیا رائٹر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پہلا کام تھا جو میں کر رہا تھا وہاں پہ، مجھے انہوں نے سیکنڈ کلاس رائٹر کے طور پہ فی دینا شروع کی، اور آپ یقین جانیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی کیٹیگریز بھی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر،
ورنہ شاید میں خود بھی ان سے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرتا، لیکن اس کے باوجود کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ اشفاق احمد خان کے پائے کے اسکرپٹ ہمیں دے رہا ہے ہر ہفتے لا کے، لیکن اس کے باوجود میری وہ سیکنڈ کلاس سے فرسٹ کلاس فی نہیں کی گئی، یا مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹر کا وہ اسٹیٹس نہیں دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں کسی کے ہاتھ پہ کوئی بیعت نہیں تھا، میں ہر جمعرات کو داتا صاحب پہ نہیں جایا کرتا تھا، یا کسی اور بابے یا کسی پیر کے آستانے پہ نہیں جایا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں بہت تکلیف دہ تھیں وہاں پہ۔ پھر یہ سارے اچھا کام جہاں ہو رہا ہوتا تھا، اور وہ لوگ جو فائنانشلی اسٹرانگ تھے اور جن کی کہیں جابز وغیرہ سیکیور جابز وہ کر رہے تھے، ان کو تو پھر وہاں پروٹیکشن حاصل تھی، اور پھر کچھ جو آرٹسٹ بیچارے غریب غربا تھے وہ کہیں کسی پیر کا یا اسی طرح کے کسی مزار پرستی سے وابستہ گروپ کا کوئی وہ حوالہ لے کے آ جاتے تھے، تو پھر تو ان کو کچھ تھوڑی بہت ان کی پوچھ گچھ ہو جاتی تھی، لیکن مجھ جیسا جو بالکل ہی اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ وہاں جاتا تھا، تو اس بیچارے غریب کا تو پھر یہ ہوا کہ اس کے سیریل کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن تو ملتی رہی، لیکن اس کی فیس جو ہے اس کو وہی سیکنڈ کلاس ہی رکھا گیا۔ اور آپ یقین جانیں کہ میں اتنا اپنے کام میں مگن انسان تھا کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کیا فیس دی جا رہی ہے، کیا کوئی مختلف کیٹیگریز بھی ہیں یہاں پہ یا نہیں ہیں، میرے تو علم میں ہی نہیں تھا۔ اور لانگسٹ رننگ سیریل ہر سمائی کے ختم ہونے کے بعد کہ جی آپ کی تو پاپولیرٹی اتنی ہے، آپ اگلے سمائی میں بھی جائیں، اور فیس مجھے وہی دی جا رہی ہے سیکنڈ کلاس۔ یہ تو مجھے پتہ چلا اس وقت جب اسلام آباد میں نے چھپر ہوٹل لکھا، تو محمد نثار حسین صاحب اس وقت وہ تھے جنرل مینیجر اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن کے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھ میں نے تیری فیس جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کر دی ہے۔ تو میں چونکا، میں نے کہا جی تو کیا اب تک جو کچھ میں لکھتا رہا ہوں مجھے اس کی سیکنڈ کلاس فیس ملتی رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ کو سیکنڈ کلاس ہی فیس ملتی رہی ہے۔ مجھے تو بڑی شدید حیرت ہوئی اس بات پہ۔ مہمان سیریل بھی میں نے لکھا راول پنڈی اسلام، اس کی بھی مجھے سیکنڈ کلاس فیس ملتی رہی۔ یعنی جو جن لوگوں کو میں نے سبقن سکھایا ہوا تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں نے بھی مجھے نہ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کسی پیر بابے کے پوترے تھے۔ اب سب سے بڑی مثال تو وہ جس کو میں نے سبقن بتایا کہ اسکرپٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈرامہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سچویشن کیا ہوتی ہے، ایکٹس کیا ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اور سینز جو ہیں مختلف، ان کا ربط آپس میں کیا ہے، تو کردار نگاری کسے کہتے ہیں، کب کردار کو ڈرامے کے اندر ایک سچویشن کے حساب سے انٹر کروانا چاہیے، کب نہیں،
سبقن میں نے اس کو بتایا. اس کے علاوہ پھر میں نے اس کو اپنے اسی بھولا خنجر میں میجر سپورٹنگ کریکٹر دیا، اور وہ میرے خلاف اس قسم کی سازشوں میں ملوث تھا. وہ مجھے بتاتا ہی نہیں تھا کہ تیرا تو وہاں پہ سیکنڈ کلاس فی تجھے دی جا رہی ہے. وہ تو بلکہ الٹا جا کے وہاں پہ بتاتا تھا کہ سجاد حیدر کو ڈرامے میں لکھواتا ہوں. یعنی اس قسم کی ریڈیکولس باتیں، کیونکہ وہ کسی پیر بابے کا پوترا تھا، وہاں سے کسی گاؤں سے وہ آیا ہوا تھا، اور وہاں کے کسی ارد گرد کے مزار کا وہاں پہ وہ کہیں دھمال شمال بھی ڈال کے آیا ہوا تھا کبھی. تو وہ سرٹیفکیٹ وہ لے کے آیا ہوا تھا جس کو ٹیلی ویژن پہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اور میں کیونکہ حاضری نہیں دیتا تھا داتا صاحب میں، حالانکہ میں انہیں بزرگ مانتا ہوں. اپنی جگہ پہ وہ مرجع خلائق ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں سے. اب پتہ نہیں وہ ان کو فیض ملتا ہے یا کیا ملتا ہے، یا میں تو نہیں کہہ سکتا. البتہ ٹی وی پروڈیوسرز، رائٹرز، ڈائریکٹرز، فلم ساز وہاں پہ دیگیں چڑھا کے آتے ہیں فلم ہٹ ہونے کے لیے. داتا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایک بزرگ ہیں اور بزرگ ہستی ہیں. تو لیکن پی ٹی وی کا ماحول جو ہے اس تمام پرستی اور پیر پرستی کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں خرابی پیدا ہوتی رہی، اور بالآخر کیا نتیجہ نکلا. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. میرے لیے بھی وہ ایک بہت قابل احترام ادارہ ہے، جہاں سے میں نے ایک سپر ہٹ سیریل، پہلا سیریل جو لکھا وہ سپر ہٹ سیریل دیا. اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں خاتون دائی ڈرامے میں کام کر چکا تھا، سنگ میل کے ڈراموں میں کام کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ سنگل ایپیسوڈز بھی میں نے لکھ کے دیے ہوئے تھے. اور پھر راولپنڈی اسلام آباد میں جب ایک فوجی بیرک کے اندر یہ اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا، وہاں سے میں نے رستم و سہراب میں سہراب کا ٹائٹل کریکٹر کیا ہوا تھا. تو وہاں سے پھر میں نے مہمان سیریل بھی لکھا جب میں نے پی این سی جوائن کی. اس کا میں پھر الگ سے آپ کو کسی وقت پوری تفصیل بتاؤں گا. تو لیکن دکھ کی بات ہے. تو جس طرح پھر وہ سارا کچھ چلتا رہا، اس کا انجام پھر ویسا ہی ہونا تھا. اب پی ٹی وی پہ کیسا زوال آیا کہ اب ہے بھی اور نہیں بھی. جس طرح اس کی اپنی ایک گلوری تھی، اور ایک وقت تھا کہ جب ٹیلی ویژن کی دہلیز پار کر کے ٹیلی ویژن کے اندر جانا خالہ جی کا گھر نہیں تھا. بہت ٹیلنٹڈ لوگ اور بہت اچھے پرفارمر ہی وہاں جا سکتے تھے. لیکن اب تو خیر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیا ہویا جیا نہ ہویا، اور وہ ویسی حالت ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. اس کے لیے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں اس کو چلایا گیا تو نتیجہ تو پھر ویسا ہی ہونا تھا. As you sow, so shall you reap. کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا.
سو اس کو ہٹانے کے لیے میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ پی ٹی وی کا جو مقام تھا وہ اس پہ قائم نہ رہ سکا. جس اچھی نیت کے ساتھ جس طرح اچھے بزرگ ٹیلنٹڈ لوگوں نے اس کی داغ میں رکھی تھی، جن میں اسلم اظہر، آغا ناصر، فضل کمال، نثار حسین، زکا دورانی، اس لیول کے لوگ ہوتے تھے جنہیں آپ فن کے درویش کہہ سکتے ہیں. ان لوگوں نے اس کی داغ بل رکھی تھی، اور پھر انہی کی نیتوں کی وجہ سے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی دن رات انہوں نے جان ماری اور اس کو کسی مقام پہ پہنچایا. لیکن پھر تمام پرستی نے اور اس قسم کی لغویات نے اس ادارے کو بہت جلد زوال پذیر کر دیا. تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے جس کا مجھے آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ دیکھیے ٹیلنٹ جو ہے اس کے پاس تو پھر کوئی ٹینجیبل پراپرٹی جو نہیں ہوتی. یہ ساری جو تخلیقات ہیں یہ انٹینجیبل پراپرٹی، اور یہ ٹینجیبل پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. لیکن پھر جب اس قسم کا ماحول ہو کہ کسی پیر بابا کے پوترے کو فوقیت دی جانی ہے تو وہ پھر لوگوں کی انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، اور حقدار جو ہے اس کا حق بھی مارا جاتا ہے. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دے دیا جائے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک آئیڈیا لکھ کے دیا تھا ٹورزم کے حوالے سے. تو وہ میرا آئیڈیا مجھے تو کوئی اس کا جواب تک نہ دیا گیا، لیکن جناب اس کا تو پھر کسی اور نے ایسا فائدہ اٹھایا، میں نام نہیں لوں گا. تو پھر جب اس طرح سے رن کیا جا رہا ہو ٹیلی ویژن اسٹیشن کو، تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی ہونا ہے، زوال کی شکل میں جو دیکھا پاکستان ٹیلی ویژن نے. اور صرف یہی نہیں، کوئی مل گیا، اپنے بھی اور دوسرے بھی، سب جب اپنے ہی لوٹ رہے ہوں تو پھر دوسروں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہ لوٹیں گے. بہرحال اس طرح سے جب رن کیا جائے، اب پاکستان میں میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی تسلیم کی جانی چاہیے، اور اس کی چوری کا باقاعدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور پھر جو اس طرح چراتے ہیں ان کو ہیوی جرمانے ہونے چاہیے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو تاکہ پھر کوئی کسی کے آئیڈیاز کو چرا نہ سکے. البتہ کوئی کسی سے اجازت لے کے اس کی فیس اس کو ادا کر کے اس کا حق اس کو دے کے اس کا کوئی آئیڈیا استعمال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیا کہ جی ہم تو کیونکہ ریاست ہیں، ریاست کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی مال و جان کی تحفظ کرتی ہے کہ جو اس کو لوٹتی ہے. ریاست کے نام پہ آپ اس طرح لوٹ تو نہیں سکتے اپنے شہریوں کو کہ ان کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ لیں.
اور جیسے چاہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کا نام تک لینا بھی پسند نہ کریں جس کا آئیڈیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، نہ ہی یہ ریاست کا کام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ریاست کا تو کام اس کے جان و مال کا تحفظ ہے، اور یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی انسان کا مال و دولت ہوتا ہے. اس پہ کام ہونا چاہیے. تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.